السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 10ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے۔ 10واں پارہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ ناظرین اکرام، 10ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 10ویں پارے میں ٹوٹل 128 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 35 آیتیں ہیں، 41 سے 75 تک۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 93 آیتیں ہیں، 1 سے 93 تک۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس کے اندر 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہے۔ 10ویں پارے کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے، 9ویں پارے میں تھا اور اس سورہ کے شروع میں تھا سورہ انفال کے، کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے 10ویں پارے کے شروع میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت جو ہے اللہ کے لیے ہے، تو اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ یہ اللہ کا نام برکت کے طور پر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ غزوہ بدر کا ہی تذکرہ چل رہا ہے کہ تم کہاں تھے اور کافر لوگ کہاں تھے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ آیت نمبر 46 میں، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اتراتے ہوئے نہ چلو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے شیطان جو ہے انسانی شکل میں کس طریقے سے آیا کافروں کے پاس اور کہا آج میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جیسے اس نے دیکھا فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، نکص علی عقبیہ، پیٹ پھیر کر بھاگا، ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہا جی انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کس طریقے سے چہرے پر پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کسی کی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ خود ہی لوگ اس لائق نہ ہو جائیں کہ ان کی نعمت لے لی جائے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو عطا کی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدل دیتی۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آیت نمبر 60 میں، کہ تم سے جہاں تک ہو سکے کافروں سے مقابلے کے لیے پوری تیاری کرو۔ تیاری ہر طرح کے حساب سے ہو سکتا ہے، تیر اندازی بھی ہے، ابھی آج کل کے حساب سے ٹینک ہے اور ہوائی جہاز ہے، پھر اسی طرح پانی کا جہاز ہے، یعنی جو جو چیز ہو سکتی ہے وہ پوری طریقے سے تیاری کرو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر آپ زمین بھر کا بھی مال خرچ کر دیتے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں، لیکن آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہی جس کے دلوں میں چاہتا ہے محبت پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جنگ کے اندر اگر 10 لوگ ہیں صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اگر 100 لوگ ہیں تو 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے، 1000 لوگ ہیں تو 2000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ حالات کے اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67-68 پر غور کیجئے کہ جو قیدی بنائے گئے تھے غزوہ بدر کے اندر، 70 قیدی بنائے گئے تھے کافروں میں سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کفار کے سرغنہ تھے اور سردار لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسی آپ کی رائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کی کمر توڑنی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی میں قرآن کی آیتیں اتاری۔ لیکن امام وقت کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ چلے گا۔ تو بالآخر وہی ہوا کہ امام وقت نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جو بچوں کو پڑھانا ہے ہمارے بچوں کو پڑھا دے، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ بالآخر وہی ہوا، 70 قیدی بنائے گئے تھے، پھر وہ لوگ 70 مارے بھی گئے تھے، تو جو قیدی لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، مہاجرین کا تذکرہ ہے، اللہ کے راستے میں جو نکلے ہیں ان کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے اخیر کی آیت میں ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہے۔ اس سورہ کے اندر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کہا جاتا ہے یہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کا تتمہ ہے، بقیہ ہے،
یہ بھی لمبی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، 7 لمبی صورتوں میں سے۔ اس سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب جن لوگوں کو مہلت ملی ہوئی تھی یا جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ نہیں تھا، تو 4 مہینے جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جزیرہ عرب کو خالی کرنا پڑے گا، یہاں سے جانا پڑے گا۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کو مہلت دی گئی 4 مہینے تک کی، پھر بھی اگر نہیں نکلے، مہلت ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن کے ساتھ معاہدہ تھا، جن کو تنبیہ کی گئی تھی، جن سے کہا گیا تھا، اس کے بعد بھی اگر رکے رہے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر توبہ استغفار کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ روک دو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جا رہا کہ اگر ایسا مسئلہ رہے جنگ کے میدان میں ہاتھ اٹھا دے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، آیت نمبر 6 میں مشرکوں میں سے اگر کوئی پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، ہاتھ اٹھا دے تو ان کے ہاتھ کو پہچان جائیں، پناہ مانگے تو پناہ دے دیں، پھر اس کو امن کی جگہ پہ پہنچا دیں، امن و شانتی کی جگہ پہ، تاکہ کوئی آدمی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوگا، کسی کمانڈر کے سامنے اگر ایسا مسئلہ ہو وہ ان کو محفوظ جگہ پہ پہنچا دے تاکہ لوگ اس کو تکلیف نہ دے۔ بیان کیا جا رہا جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، پھر جن لوگوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، مومنوں کو نکالنے کا ارادہ کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے سرغنہ ہے، سردار ہے، تم ان سے لڑو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدوں کو آباد رکھنا، کیا وہ لوگ ایمان والوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تجارت میں کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ محلہ جسے تم پسند کرتے ہو، وہ تمہاری بلڈنگیں جسے تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 25، 26، 27 کے اندر ہے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے حنین، فتح کا، جیت کا انحصار، غیبی مدد اللہ پر ہے۔ 12,000 لشکر تھا، سوچ رہے تھے کہ ہم تو جیت جائیں گے، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ جب وہ لوگ اترائے تو اللہ نے کس طریقے سے وقتی طور پر ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذا اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے، کہ ہم تو زیادہ ہیں، ہم نہیں ہار سکتے ہیں، تو اللہ نے آزما لیا کس طریقے سے تمہاری حالت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر سب لوگ جمع ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، 6,000 قیدی بنا کر لائے گئے، فرشتوں کا بھی وہاں نزول ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی جیت تو ہو گئی، مسلمانوں کی، لوگ آ گئے، اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی بات ہے، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ تو ان سے پہلے والے کافروں کی مشابہت کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں یہ لوگ پھیرے جا رہے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، تو ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے علماء کو، درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، عیسیٰ بن مریم کو بھی بنا لیا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کو مانے۔ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ اپنے نور کو، روشنی کو، اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، گرچہ کافر لوگ ناپسند کرے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک علماء اور درویش
ایسے ہیں لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ اس کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے جمع کر لیا تھا، اب اپنے جمع کیے خزانے کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جس دن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہی سیدھا دین ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 38 سے آخری آیت نمبر 129 تک لمبا واقعہ۔ اب غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں تم لوگ مدد کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ اللہ نے مدد کیا تھا اس وقت جب وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح منافقوں کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا، تبوک میں جانا ہے، گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، بہت دور کا سفر تھا، لوگوں سے کہا تو کچھ لوگ فوراً تیار ہو گئے، کچھ لوگ نہیں تیار ہوئے، کچھ لوگ بعد میں تیار ہوئے، کچھ لوگ منافقوں میں سے تھے نہیں تیار ہوئے، پیچھے رہ گئے، اور کچھ لوگ واقعی سچے تھے لیکن کیا ہوا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا اس طرح کرتے کرتے نہیں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ 3 لوگ کون تھے ان کا تذکرہ 11ویں پارے کے اندر جب سورہ توبہ ختم ہونے والی رہے گی اس میں پتہ چل جائے گا وہ 3 لوگ کون تھے۔ اب آئیے بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ لوگ آئے، اب بہانہ بنایا تو اللہ نے کہا کہ آپ انہیں معاف کر سکتے، آپ ان کو اجازت دے سکتے، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا پیچھے رہ جانے والوں کا انجام کیا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوتی تو جاتے نہیں، اور جب تکلیف نہیں ہے تو مال کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے تم جو بھی خرچ کرو، جس طریقے سے بھی خرچ کرو، دکھا کے یا پھر چھپا کے خرچ کرو، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال دے رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف نہ دیکھیے، اولاد دے رکھا ہے ان کی طرف نہ دیکھیے۔ کافی لمبا سفر تھا تو اس کے اندر تکلیفیں بہت زیادہ تھی، تو کہا جا رہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت نمبر 51 میں آپ کہہ دیجئے ہم کو ہرگز مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی جو اللہ نے لکھی ہے، اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے منافقوں سے تم جو بھی خرچ کرو اللہ تم سے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال اور ان کے اولاد آپ کو تعجب اور حیرت میں نہ ڈال دے، بس یہ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہی تو ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، اس کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کی وصولی پر مقرر اہل کاروں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، گردن چھڑانے کے لیے، قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو قسم کھا کر راضی کرنا چاہیں گے کہ ہم وہاں نہیں جا سکے، غزوہ تبوک میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو کان کے بہت پتلے، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافق مرد اور عورت ایک ہی جیسے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو بند رکھے ہوئے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر قوموں کا تذکرہ ہوا، کس طریقے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، اور الٹی ہوئی بستیوں والے ہر ایک کو اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنے آپ ظلم کرنے والے تھے۔ اب مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اللہ ان پر رحم فرمائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہ لوگ آپ کے اوپر پتھر گرانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا،
ان لوگوں نے ارادہ کیا لیکن اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو مال دے گا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، لیکن جب اللہ نے دیا تو وہ لوگ بخیلی کر بیٹھے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھیے، ان کے قبر کے پاس مت جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے منافقین لوگ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کی طرح، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ 10ویں پارے کے اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہاں جہاد سے پیچھے رہ جانے کی رخصت کن کو ملی تھی؟ ہاں وہ لوگ بیچارے ہیں جو کمزور تھے، پھر اسی طرح جو بیمار تھے اور جن کے پاس خرچہ نہیں تھا اور جو جانا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو دیں۔ البتہ سزا کا راستہ ان کے لیے ہے جو مالدار ہیں لیکن نہیں گئے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، وہ اس بات پر خوش ہے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے غزوہ تبوک سے، اب اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ 11ویں پارے کے شروع کے اندر رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج 10ویں پارے میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔